नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुछ बात रमज़ान के बारे में करना चाह रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहा है खैर से। तो उसके बारे में जो अहकाम है कुरान में, मैं चाहती हूँ कि वो आपसे मैं शेयर कर लूँ, ताकि आपको कुरान से ये समझ आए कि अल्लाह ताला रमज़ान के बारे में क्या फरमा रहे हैं, क्या अहकाम है हमारे लिए। उनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। कोशिश करूँगी अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमानु जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिए गए हैं, लेकिन तुम पर सियाम रोज़े, कमा जैसा कि कुतिबा लिखे गए अल्लज़ीना उन लोगों के लिए, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून बच जाओ। अय्यामन दिन है, मादूदात चंद गिनती के, फमन पस जो का ना हो मिनकुम तुम में से मरीज़न मरीज़ औ या अला सफ़रिन सफ़र पर, फ़इद्दतुन पस गिनती पूरी करे मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में। वल्लज़ीना और वो लोग युतीकूनहु जो ताकत रखते हैं उसकी फ़िदियतुन फ़िदिये की, तो आमू तो खाना है मिस्कीन एक मिस्कीन का, फमन पस जो ततव्वा खुशी से करे खैरन कोई नेकी, फ़हुवा तो वो खैरुल लहू बेहतर है उसके लिए। वान और अगर तसूमू अगर तुम रोज़ा रखो, खैरुल लकुम तो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन अगर कौन तुम हो आलमून जानते। 2 आयत है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रमज़ान के बारे में हम हर तरह से बात कर सकें। फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा रखना लिख दिया गया है, जैसे इन लोगों पर लिखा गया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। और गिने हुए चंद दिनों में फिर तुम में से जो बीमार हो या किसी सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करना है। और जो लोग इसकी ताकत रखते हों इन पर फ़िदिया एक मिस्कीन का खाना है। फिर जो शख्स खुशी से कोई नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और ये कि तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। 2 आयत हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इसके बारे में हम डिटेल से बात करें। इन आयतों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख़बर दी कि इन पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जैसे गुज़श्ता कौमों पर फ़र्ज़ थे। इसलिए रोज़ा रखने में इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की हर भलाई है। इसलिए कि आदमी जब अल्लाह के लिए खाने पीने और मुबाशरत से रुक जाता है और अपने आप को अल्लाह की बंदगी में मशगूल कर लेता है, तो अल्लाह ताला इसे तक़वे की राह पर डाल देता है। सुभान अल्लाह। फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। और 5वां, रमज़ान के रोज़े रखना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मुझे ऐसा अमल बताइए जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत कर, इसके साथ किसी को शरीक ना कर, फ़र्ज़ नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और रमज़ान के रोज़े रख। इसने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इससे ज़्यादा ना कुछ करूँगा। और जब वो आदमी वापस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे जन्नती आदमी देखना हो वो इसे देख ले। सुभान अल्लाह।
اگر ہم خلوص دل سے یہ 5 احکام جو بھی میں نے پڑھے، اگر یہ 5 احکام خلوص دل سے خالص اللہ کے لیے کیے جائیں تو یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں نیکی کا کام کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، اس کے مواقع بھی بہت مل رہے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرنے کو دل بھی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کسی نیک کام کا ارادہ کرے انسان تو اس کے لیے اس کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا مہینہ ہے، پورا پیکیج ہے اس میں۔ اگر اس مہینے سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو نہ صرف موجودہ زندگی بلکہ آنے والی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی۔ اور ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں، ہر سال ایک مہینہ ہماری تربیت کا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ فدیہ دینے کی رخصت صرف دائمی مریض یعنی دائمی بیمار کے لیے ہے جسے صحت یابی کی امید نہ ہو، یعنی کوئی ایسا مرض ہے جس کا ٹھیک ہونے کا چانس نہیں ہے، اور اگر ویسے بندہ بیمار ہو تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ بعد میں قضا دینی ہوگی، اور یا پھر اس برے شخص کے لیے ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو روزہ نہ رکھنا چاہتا وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اسے منسوخ کر دیا۔ عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ ان بڑی عمر کے مرد اور عورت کے بارے میں ہے جو روزے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب یہ ان بیماروں کے لیے کہ جو دائمی مریض ہے، دائمی جیسے شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جن کا ٹھیک ہونے کا چانس نہیں ہے اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے، یا پھر ان بوڑھے افراد کے لیے کہ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بڑھے گا اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو ان کے لیے یہ آسانی کر دی گئی کہ وہ فدیہ دیں گے، اور فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا، اور وہ کھانا کہ جو آپ کے گھر میں پکتا ہے، یعنی کہ جیسا آپ کے گھر میں پکتا ہے ویسا ہی کھانا آپ جو ہے وہ اس مسکین کو دیں گے۔ آپ چاہیں تو آپ روزانہ کی بنیاد پر سحری افطاری جو ہے کسی ضرورت مند کو پہنچا دیں، اور اگر آپ میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو آپ اس کو رمضان کے لیے ضروریات کا سامان جو ہے وہ اس کو لے دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور ایسا کھانا جیسا آپ خود آپ کے گھر میں بنتا ہے ایسا کھانا جو ہے وہ آپ دیں گے مسکین کو،
اگر آپ گھر میں دال آپ کے پکی ہے تو ویسا ہی کھانا اس کو دیا جائے گا، اور اگر گوشت بن رہا ہے تو گوشت کے مطابق ہی آپ اس کو خرچ کے لیے پیسے دیں گے یا کھانا دیں گے، جیسے آپ میں سہولت ہو، جیسی طاقت ہو۔ اور آیت میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو خوشی سے کوئی اس طرح نیکی کا کام کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر فدیے کے طور پر نہیں آپ دے رہے، اگر آپ ویسے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ کچھ آیات ہیں، تو کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے ہم ذرا ان کو دیکھ لیں ایک نظر، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔